تخلیق پاکستان کا خالق تھا، نظریہ پاکستان کا خالق تھا، وہ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والا تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں سلام ہے جس پاکستان میں اس وقت مسجدیں قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس پاکستان کو بنانے کا نظریہ دینے والا علامہ اقبال ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بنانے والا محمد علی جناح ہے، بہت بڑی سعادت ہے، مدد کرنے والے اور پہلا جھنڈا لہرانے والے شبیر احمد عثمانی ہے اور ظفر احمد عثمانی ہے، بہت بڑی سعادت ہے، قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والے شبیر احمد عثمانی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن میرا ذہن ایک اور بات کی طرف جاتا ہے، میں کہتا ہوں آج جنہوں نے جناب کا جنازہ پڑھایا، جنہوں نے کراچی کے اندر پرچم لہرایا اور جنہوں نے کلکتہ کے اندر پرچم لہرایا، وہاں بھی ظفر علی تھانوی، یہاں پر شبیر احمد عثمانی، وہاں ظفر احمد عثمانی، انہوں نے پرچم لہرایا اور قائد اعظم کا جنازہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ آج جیلی قسم کا ملا ہو، جیلی قسم کا بیوروکریٹ ہو، جیلی قسم کا وزیر ہو یا 2 نمبر پاکستان کا کرپٹ ترین وزیر ہو، وہ اٹھتا ہے کہتا ہے دہشت گردی۔ میں کہتا ہوں نہیں، پاکستان کے بانیوں کو تم دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہتے ہو، اگر دہشت گردی جہاد کو کہتے ہو تو دہشت گردی ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں، ہم اپنے گلے کا ہار سمجھتے ہیں اور ہم پکا ٹھکا وعدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے قرآن اٹھا کے بیت اللہ میں جا کے مسجد میں آ کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اگر جہاد دہشت گردی ہے تو آقا کی یہ دہشت گردی کی سنت ہم زندہ کرتے رہیں گے، ہم یہ سنت زندہ کرتے رہیں گے۔ لیکن قطعاً غلط قسم کے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آنا کہ یہ دیوبندی پاکستان کے مخالف ہے، نانا پاکستان کو بنانے والے دیوبندی تھے، پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرانے والے دیوبندی عالم تھا، واجہ کلکتہ میں پہلا جھنڈا لہرانے والا دیوبندی عالم ظفر احمد تھانوی تھا، قائد اعظم کا جنازہ پڑھا ہوا تھا، شیعوں نے کہا ہم جنازہ پڑھائیں گے اور کئی لوگوں نے کہا ہم جنازہ پڑھائیں گے اور فاطمہ جناح نے کہا میرے پاس وصیت لکھی ہوئی ہے، قائد اعظم کہہ کے گئے ہیں کہ کس نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، وہ خط کھولا، وصیت کھولی، اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے دست راز اور پاکستان بنانے میں میری مدد کرنے والے شبیر احمد عثمانی سے میرا جنازہ پڑھوانا، شبیر احمد عثمانی سے میرا جنازہ پڑھوانا۔ یہ کیا وہ آج لمبی چوڑی غداریوں کی باتیں کرنا، یہ بعض باتیں میڈیا کو استعمال کر کے طالبان، القاعدہ، مجاہدین اسلام، تبلیغ، دیوبند، مدارس، وفاق المدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ سازش ہے، لیکن حقائق کو جھٹلانا یہ غلط ہوا کرتا ہے، حقیقت ہوا کرتی ہے، حق ہوا کرتا ہے، باطل ہوا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ذہن تو اس طرف گیا نا کہ 9 تاریخ کو اقبال ڈے تھا، 9 تاریخ کو اقبال کا دن تھا، اقبال نے 2 باتیں کہی ہیں، میں 2 باتیں اقبال کے حوالے سے کر کے حضرت عثمان کے موضوع کو اگلے جمعے پہ چھوڑتے ہیں۔ ایک اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جو اقبال نظریہ پاکستان کا خالق تھا، وہ اقبال ہمارے سر آنکھوں کا تارا تھا، ہمارے سر کا گلے کا زیور ہے، لیکن اسی اقبال نے یہ کہا تھا نا وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، اور تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع کس کو کہتے ہیں، تمدن کس کو کہتے ہیں؟ وضع انسان کی جسامت کو کہتے ہیں، انسان کی جسامت کو۔ اس نے کہا وضع میں تم اور نصارہ، کیا مطلب؟ تمہارے بال تمہیں تمہارے نبی نے بتائے تھے کس طرح رکھنے، تمہاری داڑھی تمہیں نبی نے بتائی تھی کس طرح رکھنی ہے، تمہاری مونچھیں بنانے کا طریقہ تمہیں نبی نے بتایا تھا کس طرح رکھنا ہے، تمہیں تمہارا لباس تمہارے نبی نے شمائل ترمذی نے بتایا تھا کس طرح رکھنا ہے، تمہیں تمہارے جوتے پہننے کا طریقہ بتایا تھا، غمی شادی کا طریقہ بتایا تھا، اٹھنا بیٹھنا بتایا تھا، کھانا پینا بتایا تھا، لیکن تم نے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، شمائل ترمذی کو اپنے کندھوں سے پیچھے پھینک دیا، اور تم نے نصارہ کی سنت میں عمل کرتے ہوئے بال بنائے تو عیسائیوں والے، داڑھی منڈوائی تو عیسائیوں کی طرح، 3 پیس سوٹ پہنا تو عیسائیوں کی طرح، ٹائی لٹکائی تو عیسائیوں کے سلیب کی طرح۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اس اقبال نے جس پاکستان کا تصور دیا تھا اس پاکستان میں بالکل کلین شیو مسلمان نہیں پھرا کرتا، جس پاکستان کا تصور اس نے دیا تھا اس میں پوری داڑھی والا مسلمان پھرتا ہے، اس میں مونچھیں بڑی بڑی رکھ کے اژدہوں کی طرح مونچھیں رکھ کے ان مونچھوں سے ٹرینیں چلا کر، گاڑیاں چلا کر، اپنی مونچھوں کے فوج سے جو وہ پیسے لے کر اور فوج سے اس کا جو ہے وہ وظیفہ لے کر ان مونچھوں
والے پاکستان کا تصور نہیں دیا تھا، جس پاکستان میں شراب بکتی ہو اس کا تصور علامہ اقبال نے نہیں دیا تھا، جس پاکستان میں ہر قدم پہ اگر شراب خانہ کھولا جائے کوئی این او سی ضرورت نہ ہو، اگر کوئی ڈاکو زدہ جلاتا کھولا جائے کوئی این او سی ضرورت نہ ہو، اگر اس پاکستان میں شراب کا اڈا کھولا جائے این او سی ضرورت نہ ہو، زنا کا اڈا کھولا جائے این او سی ضرورت نہ ہو، کنجر نچائے جائے این او سی ضرورت نہ ہو، اور مسجد علی المرتضیٰ بنائی جائے تو کنٹونمنٹ کا عملہ کاغذ لے لے کے آ جائے کہ تم نے این او سی نہیں لی ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ اقبال نے ایسے پاکستان کا تصور نہیں دیا تھا جس پاکستان میں مسجد بنانے کے لیے تو این او سی چاہیے ہو، شراب خانہ کھولنے کے لیے این او سی چاہیے نہ ہو، مدرسہ کھولنے کے لیے تو این او سی چاہیے ہو، اجازت نامہ چاہیے ہو، اور جو زنا کے اڈے کھولنے کے لیے این او سی چاہیے نہ ہو۔ نہیں اللہ